جیسا کہ پچھلی سیٹنگ میں عرض کیا تھا کہ ہم ایڈجیکٹیوز ہی پر کچھ نشستیں کریں گے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ زبان کا بلکہ وجود کا، خود وجود کا جو تصور ہے وہ ایڈجیکٹیوز میں اپنی دسترس بڑھائے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ زبان کا سب سے زیادہ مؤثر اور قیمتی حصہ اس کے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہم ایڈجیکٹیوز پر اپنی دسترس بڑھاتے جائیں گے اتنا گویا ہم اپنی توسیع کا انتظام کرتے جائیں گے۔ اس کی جیسے میں اس کو تمثیلی انداز میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کا امتیاز یہ ہے پوری معلوم اور نامعلوم کائنات میں بھی کہ اس سے جتنے اوصاف منسوب کیے جا سکتے ہیں وہ مطلب اس پورے کازمک آرڈر کے کسی بھی آبجیکٹ سے منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے آپس میں تضاد کی نسبت رکھنے والے اوصاف بھی منسوب کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اوصاف سے ٹرانسینڈنس کو مینٹین کیے رکھتا ہے، کبھی ذہن میں، کبھی قلب میں، کبھی اپنے عمل سے۔ شخصیت جو ہماری ہے اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک پودا ہے، اس کی نمو کا جو نظام ہے وہ بارانی بھی ہے اور نہری بھی ہے، مطلب اس پہ یہ برسے ہوئے پانی کا بھی ضرورت مند ہے اور لگائے ہوئے نہر سے لگائے ہوئے پانی سے سینچے جانے کا بھی ضرورت مند ہے۔ تو اس کی نمو کا جو بارانی نظام ہے وہ پیسیوٹی کے ساتھ ہے، اور جو نہری نظام ہے وہ ایکٹیو حالت میں ہے، مطلب یہ خود نہر سے پانی نکال کر اس سے خود کو سینچ سکتا ہے، لیکن یعنی اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ اپنی شخصیت میں نمو اور پھیلاؤ کا انتظام کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے بارش کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے، کیونکہ پیڑوں کو صرف اگنا درکار نہیں ہے، پیڑوں کو دھلنا بھی چاہیے، تو بارش اسے دھوتی رہتی ہے اور اس کی بنائی ہوئی نہر اسے شاداب رکھتی ہے، اسے حالت نمو میں رکھتی ہے۔ پھر اس کی ایک تیسری کنڈیشن ہے موسم۔ تو ہر پیڑ کو اپنی اندرونی ضروریات اور اپنی نمو اور توسیع کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے پانی، زمینی پانی اور آسمانی پانی کے ساتھ ساتھ موسموں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو موسم ہیں یہ اس کا معاشرہ ہے، اس کی دنیا ہے، اس کا نظام تعلق ہے۔ تو یہ تین پہلوؤں سے ہم آپ کی شخصیت جو ہے وہ بنتی یا بگڑتی ہے، اور ہماری شخصیت میں مطلب یہ کہ پھیلنے کا، بلند ہونے کا، جڑ پکڑنے کا، گہرائی زیادہ کرنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے یا رہنا چاہیے۔ موسم کیا ہے کہ اچھے ماحول میں رہو، یعنی کہ اگر جمالیاتی شعور میں ترقی کرنی ہے، اپنی سیلف بیوٹیفیکیشن جو آپ کو اپنے ساتھ مطمئن رکھے، جو آپ کو خود آپ کے لیے پرکشش بنائے رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ایسے ہی جو بیوٹیفیکیشن کے ماحول میں رہوں۔ تو یہ گویا اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھی بارش کا انتظار کرو،
صاف پانی زمین سے نکال کر خود کو شاداب رکھو، خود کو سیراب رکھو۔ یہ جیسے شخصیت کی تشکیل اور تعمیر اور تکمیل وغیرہ کا ایک اصول ہے۔ اب اس میں جو آدمی کے پاس سب سے بڑا ٹول ہے وہ ہے لفظ، یعنی دنیا میں انسان جس چیز کو کہہ سکے کہ یہ آبجیکٹ میرے لیے مفید ہے، وہ چیز میرے لیے مؤثر ہے، اپنے علاوہ کسی آبجیکٹ کو اگر انسان اپنی شخصیت کے لیے شرط بنا سکتا ہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کو اس پر منحصر کر سکتا ہے تو وہ لفظ ہے۔ لفظ میرے لیے ہر لفظ ایک ایسے کارخانے کی طرح ہے، اگر میں اس میں جھانکوں، جہاں میں خود کو نئے نئے معانی دے سکتا ہوں، جہاں میں خود کو نئے نئے ایڈجیکٹیوز فراہم کر سکتا ہوں۔ تو اس ضرورت مندی کے ساتھ زبان سے تعلق رکھے بغیر ممکن ہے کہ ترقی کی فہرست میں آنے والی کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں، لیکن اپنے آپ سے مطمئن رکھنے والی انفرادیت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ایڈجیکٹیوز جیسے وصف ہیں، ایڈجیکٹیوز کا مطلب ہے اسمائے صفت، یہ اوصاف ہیں۔ تو وصف یا ایڈجیکٹیو جو ہے وہ کسی چیز کی عارضی اور جزوی یا مستقل اور کلی تعریف میں کام آتا ہے۔ کہ آسمان اونچا ہے تو اس کی یہ اونچائی جو ہے یہ مستقل ہے مگر کلی نہیں۔ اسی طرح ہوا ٹھنڈی ہے تو ہوا کی یہ ٹھنڈک جو ہے یہ مستقل بھی نہیں ہے اور کلی بھی نہیں ہے۔ ہوا گرم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اونچائی، آسمان کی جو اونچائی ہے وہ بدل نہیں سکتی، اس معنی میں وہ مستقل ہے، لیکن آسمان صرف اونچائی کا نام نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ کلی نہیں ہے۔ تو زیادہ تر اوصاف جو ہم چیزوں سے، آبجیکٹ سے اخذ یا ان سے منسوب کرتے ہیں، ان کی نوعیت یہی ہوتی ہے کہ عارضی یا مستقل، لیکن زیادہ تر جزوی۔ تو یہ جو جزویات یعنی کہ مستقل اور عارضی اوصاف کو چیزوں سے برآمد کرتے رہنا اور ساتھ ساتھ جو ہے انہیں اوصاف فراہم بھی کرتے رہنا، یہ عین آدمی کی شخصیت کی تعمیر کا عمل ہے۔ یعنی ہم جتنا آبجیکٹ یعنی اپنے موضوع، شے یا شخص یا بس اپنے علاوہ جس کی طرف بھی متوجہ ہیں وہ ہمارا آبجیکٹ ہے، تو جتنا میں آبجیکٹ کو کھنگالوں گا اور کھنگالنے کے نتیجے میں مطلب یہ کہ اس کی بعض جو ہے وہ نامعلوم یا اجنبی یا ان ایکسپلورڈ صفتیں دریافت کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں اس آبجیکٹ کی گہرائی بھی ناپوں گا، اس کی گنجائش بھی دیکھوں گا کہ یہ میری طرف سے دیا گیا وصف بھی اپنے اندر سمو سکتا ہے یا نہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ میں اس کے اندر سے آبجیکٹ کو گویا پیالے سے دریا بناؤں گا، اس کے علم کی روشنی میں اس سے موتی برآمد کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں اسے نئے جواہر بھی فراہم کروں گا، میں اسے نئی طغیانیاں بھی جیسے اس ودیت کروں گا۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو یہ جو لین دین شے سے چلتا ہے یہ زباں دانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ صرف سائنس وغیرہ پڑھ کے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح
اگر آدمی کی شخصیت میں گھٹن اور یکسانی سی ہو، آدمی اپنی شخصیت کے امکانات سے خود کو بے خبر رکھے ہوئے ہو، تو یہ جو زبان کے علم میں ترقی اس کی اس گھٹن اور اس کی اس بے خبری کا بھی ازالہ کر دیتی ہے۔ میں کیا ہوں، پہلے یہ کہ میں ہوں، اب یہ وہ ایسا تخیل ہے، ایسا ججمنٹ ہے کہ جو غلط ہونے کا امکان نہیں رکھتا۔ تو جب میں کہتا ہوں میں، تو بالکل اس میں سرٹن ہوتا ہوں، اور اس کے بعد جب میں کہتا ہوں میں ہوں، تو اب یہ سرٹنٹی بڑھ بھی جاتی ہے، لیکن یہ مجھ پر ایک ذمہ داری بھی ڈالتی ہے کہ اب میں تو ایک سرٹن لمحے ادراک میں ہے، لیکن میں ہوں یہ میں توسیع کا عمل شروع کیے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ دعویٰ یقینی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن دعویٰ کرنے والا ممکن ہے کہ اتنا سرٹن نہ ہو جتنی سرٹنٹی اس دعوے میں بلٹ ان ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ میں احساس کی سطح پر بالکل سرٹن، مجھے کسی کمک کی ضرورت نہیں، کسی نئے تصور کی ضرورت نہیں، میں ایک واقعے کے طور پر ہوں۔ اب جیسے ہی میں اپنا ہونا یعنی ہونے کو خود سے منسوب کرتا ہوں، تو ویسے ہی جو میں ہے، یہ جیسے مجھے یہ لگے گا کہ یہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے ہونے کے لائق بناؤ۔ ہونا ایک تسلسل ہے، ایک توسیعی عمل ہے، ایک تردیدی اور تصدیقی ٹکراؤ کی حالت میں رہنے والا بہاؤ ہے۔ تو نہ ہوئے بغیر ہونا جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس درجے پر آ کر کہ میں ہوں میرے لیے ریئلائزیبل بھی ہو جائے، اور اس کی جو پرائمری ریئلائزیشن ہے، میں اس کے تقاضے پورے کرنے کی طرف متوجہ بھی ہو جاؤں، کیونکہ میں ہوں کہنا اپنے آپ کو ایک ذمہ داری میں ڈالنا ہے، اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ میں کے گیون لوکیل اور باؤنڈری سے نکلے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ یعنی میں ہوں میں ایک حقیقی تیقن اور حقیقی معنویت میں سے اٹھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو میرا ہونا مجھے میں کے ایک اتفاقی واقعیت سے بلند کر کے مجھے اپنے اختیار میں دیتا ہے، یا اپنے اختیار میں لینے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اب یہاں میں اور میرا ہونا، یہ مجھے سجھائے گا، مطلب یہ جو میں ہوں کہنا ہے، یہ میرے لیے بامعنی نہیں بن سکتا لفظ سے تعلق پیدا ہوئے بغیر۔ یہ مطلب اس میں چاہے جتنی تفصیل میں چلے جائیں، وہ ہر تفصیل اپنے وہ جزوی تکمیل کرتے ہوئے یہی سجائے گی آپ کو کہ میں ہوں کی تصدیق لفظ سے ہوتی ہے۔ وہ وہاں میں بھی شخص نہیں ہے، لفظ ہے، ہوں بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے، لفظ ہے۔ تو اس جذبے سے کہ مجھے انفرادیت کے ساتھ خود کو توسیع کی حالت میں رکھنا ہے، یہ آدمی کی سب سے بڑی خواہش ہے، چاہے ان نوٹسڈ ہو۔ یہ جیسے ہی شعور میں آئے گی اپنے ضروری کانٹیکسٹ کے ساتھ،
اپنی معنوی اہمیت کے ساتھ اپنی وجودی جو ہے وہ اپنی وجودی وقت کے ساتھ، تو آپ دیکھیے گا کہ ہر کام آپ کا اسی سے مشروط ہو جائے گا کہ میں ہونے کے تسلسل میں رہوں ایک توسیعی حرکت کے ساتھ، اور میری توسیع کا عمل میری تردید کے بعد تصدیق کا عمل اس طرح ہوتا ہے۔ تو میرا نہ ہونا اور میرا ہونا اگر ایک دوسرے کی ضرورت بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی تعمیر میں صرف ہو جائیں گے، تو پھر میں گویا ایک اعتبار اور اعتماد پیدا کر لیتا ہوں کہ ہاں میں ہوں اور اس تسلسل میں ہوں جو میں ہوں کہنے کے لیے لازماً درکار ہے۔ تو اب یہ جو پورا عمل ہے یہ لفظ میں ہے، لفظ کے باہر نہیں ہے، یعنی میں کی جو توسیع ہے وہ جغرافیائی نہیں ہے، وہ فزیکل نہیں ہے، وہ جسمانی وغیرہ تو نہیں ہے نا۔ تو جیسے ہی میں نے توسیع کو سمجھا ویسے ہی گویا میں کی ماہیت مجھ پہ کھل گئی کہ میں ایک ایسنس ہوں، ایک ایسا ایسنس جو خود کو مینیفیسٹ اور ری مینیفیسٹ کرتے رہنے کی حالت کا طلبگار ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ساری چیز جو ہے نا، میں بھی لفظ ہے، ہونا بھی لفظ ہے، اس پورے لاگو سینٹرک آرڈر میں خود کو ڈالے بغیر میں نہ میں کو سمجھ سکتا ہوں نہ تو کو جان سکتا ہوں۔ تو لفظ اتنی بڑی، جیسے وہ اتنی بڑی اقلیم ہے حقیقت کی، تو اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو نئے اوصاف قبول کرنے کے لائق بناؤں، میں اپنے آپ کو نئی طرح کی مینیفیسٹیشنز دوں۔ یہاں میں علامتی ہے، یعنی کسی وجود کا تسلسل اسے شعور میں فکسٹی کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، یعنی شعور کا تقاضا ہے کہ وجود فکسٹی کے ساتھ نہ ہو، اپنے جوہر میں بھی اور اپنی صورتوں میں بھی۔ تو یہ جب تقاضے سب میں اپنی ذات پر اپنی آئی ایمنس پہ اپلائی کرتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے زبان میں غواصی کی، لفظ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مناسبت پیدا کرنے کی، کیونکہ معانی کا اصل ظرف لفظ ہے۔ باقی تمام موجودات جو ہیں وہ اس ظرف سے اپنی معنویت جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ معنی لفظ کے باہر اپنی کلیت اور قطعیت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ گولائی کا جو تصور ہے، گولائی کا جو لفظ ہے، وہ کسی بھی گول شے پر ایگزاسٹیولی صرف نہیں ہوتا۔ گولائی کا لفظ ہر گول چیز سے ماورائی کی حالت میں ہے۔ تو یہ مطلب یہ جیسے ایک مثال ہے، تو ہم معنی کو اس کے اصل ظرف کے ساتھ جب تک نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اپنی شخصیت کے باطنی مطالبات اور اس کی داخلی گہرائیوں کو نہ ذہن کی روشنی میں جھانک سکیں گے، نہ احساسات کی ذکاوت کے ساتھ محسوس کر سکیں گے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایڈجیکٹیوز ہیں یہ آبجیکٹ سے دریافت بھی ہوتے ہیں اور اپنے طور پر ایجاد بھی ہوتے ہیں۔ یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے کہ دریافت جو میں کرتا ہوں کہ پتھر سخت ہے،
تو اس سے آبجیکٹ کا علم پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. لیکن جب میں وصف کو ایجاد کر کے ایک سرٹن اوصافی تفصیل رکھنے والی شے پر اپلائی کرتا ہوں تو اس سے آبجیکٹ کا علم نہیں، اس سے مقصود علم بڑھانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے آبجیکٹ کا مرتبہ بڑھانا. مطلب میری طرف سے وصف اگر وہ قبول کرنے کے لائق ہے یا میں اسے کسی نئے وصف کو قبول کر لینے کے لائق بنا دوں تو یہ کیا ہوا کہ میں نے اس کا مرتبہ بڑھا دیا ہے. تو آدمی ان دو چینلز کو خود اپنے اوپر اپلائی کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کا راستہ نہیں رکھتا تو وہ آبجیکٹ یعنی اپنے باہر کی چیزوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق میں تہداری نہیں پیدا کر سکتا، نہ اخلاقی، نہ جمالیاتی، نہ علمی. تو یہ اتنی ضروری بات ہے. تو آج جیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پرسیپشن میں فرق آ گیا ہے، ذہن میں، فہم میں، زبان کے ساتھ زبان کے سیمینٹکس بدل گئے ہیں، اور یہ جبر ہے اور ہو سکتا ہے مفید بھی ہو. تو زبان اپنا ایک نیا کانٹیکسٹ بھی بناتی رہتی ہے اور ہم جیسے اس کے پابند رہتے ہیں. تو آج ہم جیسے 3 ادوار میں ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، یعنی ایک اسم پر، ایک مسمى پر، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اعتبار سے تخلیقی ذہن اس آبجیکٹ کو کتنی معنویتیں اور کیفیتیں دے سکتا ہے، یعنی کتنے ایڈجیکٹیوز اس سے منسوب کر سکتا ہے جو معنی خیز ہیں، جو اس شے کے ساتھ ذہن کے تعلق کو بھی بڑھاتے ہیں اور خود مجھے ان اوصاف کی مدد سے جو میں شے کو دے رہا ہوں، خود اپنے اندر کچھ نئے اوصاف کی قابلیت بڑھانے میں مدد بھی کرتے ہیں. اب اس کو 3 دور میں بدلا ہے. امید ہے کہ یہ مطلب یہ تقسیم مفید ہوگی. کیا 3 ادوار ہیں زبان کے، لفظ کے اور زباندانی کے: کلاسیکی، جدید اور ما بعد جدید، پوسٹ ماڈرن. تو جو چیز مشترک ہے ان تینوں ادوار میں وہ لفظ ہے، یعنی کہ ادوار کی تبدیلی نے معنویت کے یعنی سیمینٹکس کی تعریفیں بدل جانے نے بھی وہ لفظوں کو ان کی جگہ سے نہیں ہلایا، یا یوں کہہ لیں کہ اسما کو. تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم کلاسیکی زبان کا ذوق رکھتے ہوئے رات کو اوصاف دے رہے ہیں، یا رات میں ایسے اوصاف دیکھ اور دکھا رہے ہیں جو معروف نہیں ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر اوصاف مجھے اپنی انفرادیت کی تعمیر میں مدد دیتے ہیں، یا مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہاں تم منفرد ہونے کی لیاقت رکھتے ہو، تم اپنی انفرادیت کو جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنے کی قوت رکھتے ہو. تو جیسے کلاسیکی زمانہ ہے، کلاسیکی زبان، کلاسیکی سیمینٹکس، کلاسیکی سمبلزم، یہ سب جیسے اب وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. تو اس ایک کلاسیکی لفظ شناس سے پوچھا جائے کہ یار رات کو ذرا تم اپنے جو دریافت شدہ الفاظ اور کلمات ہیں ان سے ذرا نئے ایڈجیکٹیوز بنا کے دکھاؤ، بنا کے اسے دو، یا اس طرح برآمد کرو
کہ یہ سوال غیر اہم ہو جائے کہ رات ایسی ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایڈجیکٹیوز کی تعمیر میں وہ تخیل استعمال ہوتا ہے جو آبجیکٹ کی علمی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ مداخلت نہیں کرنے دیتا۔ وہ یہ سوال نہیں اٹھنے دیتا کہ دیکھ لو ذرا رات کو کھرچ کے یا اس کا کیمیکل انالیسس وغیرہ کروا کے کہ رات ایسی ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اس سبقت سے، اس بہت بڑی سہولت اور لائسنس سے فائدہ نہ اٹھانا گویا جان بوجھ کر اپنی کھیتیوں کو جو ہے وہ خزاں کی لپیٹ میں رکھنے والی غیر ذمہ داری ہے۔ تو اب ایک کلاسیکی رات ہے، فرض کیا کہ ہم جیسے وہ چوسر وغیرہ کا زمانہ ہے، ہمارے یہاں ولی دکنی کا زمانہ ہے، تو ہم ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، فرض کیا ولی سے پوچھیں، دوسری طرف چوسر سے پوچھیں کہ یار رات نہیں حضور رات کو ذرا اوصاف دیجئے، تو فرض کیا چوسر ہے، وہ کہے گا مسیحی رات، وہ لاسٹ سپر کے پس منظر میں، تو مسیحی رات۔ اب جیسے ہی چوسر کی زبان سے میں یہ سنوں گا تو رات کا مسیحی ہونا ایک جیسے پورے نظم وجود میں سب سے بنیادی حیثیت کا المیہ رکھنے والا ایک منظر بنا دے گا رات کو، کہ مسیحی رات۔ اس کو محسوس کیجئے تو مطلب واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے انہیں سولی پر چڑھا دینے کے بعد غروب آفتاب میں کھڑے ہو کر بے بسی سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہر رات عیسیٰ کے مصلوب ہونے کی یاد دلاتی ہے۔ یہ چاند نکلتا ہے تو یہ مسیح کا چہرہ ہے، یہ چاند ڈھانپ نہیں نکلتا تو یہ مسیح کا اٹھا لیا جانا ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ مسیح کے حواری ہیں، یہ ستارے جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو منتظر ہیں ان کے اوپر اٹھائے جانے وغیرہ وغیرہ۔ اس کو جیسے اس رات کو ایک میٹافزیکل اور ٹریجک کانٹیکس دے دے گا وہ یہ کہہ کے کہ یہ مسیحی رات ہے۔ تو آپ اس کے بعد سے رات کو حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھنا جو ہے وہ ناگوار محسوس کرنے لگیں گے۔ یہ ہوتا ہے وصف ایجاد کرنا۔ اسی طرح کسی راہب سے پوچھا جاتا اسی دور کے، کسی گوشہ نشین عارف سے پوچھا جاتا کہ بھئی رات یہ جو صحرا کی رات ہے، یہ جو آپ کے لیے رات کیا ہے؟ تو وہ فرض کیا وہ کہے مراقب رات۔ تو اب یہ مراقب رات کا ایڈجیکٹو اس نے بھی نہیں سنا ہوگا جو پوچھ رہا ہے، تو اور یہ الٹب بھی نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں غیب اور شہود کے بائنریز میں رہنے والا ایک طالب حضور اور مومن بالغیب زاہد اور صوفی اور درویش، وہ جیسے خود کو ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ جیسے میں مراقب ہوں، میرے اندر بہت سارے اسرار چھپے ہوئے ہیں، تو ویسے ہی یہ رات بھی مراقبے میں ہے اور اس کے اندر بھی بہت کازمک اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ یہ غیب کو دکھانے والا، غیب کو چھپائے رکھنے والا پردہ ہے۔ تو اب یہ مراقب رات، یہ ستارے جو ہیں یہ اس کے واردات ہیں، یہ اس کے دل، اس کے باطن میں جلتے ہوئے چراغ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی بات جیسے ہم کسی یوگی سے پوچھ لیں
کہ بھئی یہ رات کیا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا دھیمی رات، شانت رات، مدھم رات۔ اب یہ جیسے ہی وہ کہے گا، اور اگر میں جانتا ہوں اس کے ڈسپلن کو تو، اور نہ بھی جانتا ہوں، یہ خیر یہ ایسے ہی نکل گیا منہ سے، کہ دھیمی رات سنتے ہی یہ رات جیسے وہ جو حرکت زمانی جس سے میں مانوس ہوں اس سے رات کو ممتاز کر دے گی، یعنی رات کو جیسے اینٹیفائی کر دے گی، ایک کیریکٹر بنا دے گی، ایک واقعہ نہیں رہنے دے گی۔ اور پھر دوسری یہ کہ یہ دھیمی رات جو ہے یہ اس کے باطن کی سکینت پہ بھی دلالت کر رہا ہے، کہ یہ رات اپنے اندر سکینت رکھتی ہے، اور سکینت کا اظہار اس کی اس زمانی حرکت سے بھی ہو رہا ہے، کہ اس میں روشنی بھی دھیمی، رفتار بھی دھیمی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر بھی جو ہے وہ دھیمے پن کے ساتھ ہے، اس کا دورانیہ بھی جو ہے وہ یہ 8 گھنٹے کی ہے، دن اگر 80 گھنٹے کا بھی ہو جائے تو اس کا دورانیہ اس دن سے زیادہ ہے۔ تو خیر اس طرح کر کر کے اس کو ہم لمس بھی رات کا محسوس کر سکتے ہیں، کہ دھیمی رات، دبیز رات، تو یہ جیسے لمس بھی محسوس ہو رہا ہے، اور رات سے ایک باطنی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح جیسے ہم نے کہ وہ زمانے کے جیسے کسی قیدی سے پوچھ لیا جو چرچ نے پکڑا ہوا ہے الحاد وغیرہ کے جرم میں، اور کچھ اور کلاسیکی ہے، تو اس کو اس سے کہا کہ بھئی یہ رات کو کوئی تم ایڈجیکٹو دے دو، وہ کہے گا جزامی رات۔ اب یہ بھی بالکل نیا ہے، اور ہرگز الٹپ نہیں ہے، ہرگز بے معنی نہیں ہے، ہرگز بے کیفیت نہیں ہے، کہ وہ قید میں موجود عقوبتوں کا شکار قیدی جو آزادی ہی سے نہیں شاید زندگی سے بھی مانوس ہے، اور جو خدا کا اقرار بھی اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو ڈراؤنے پن کے ساتھ، تو وہ جب رات کو کہے گا، قید خانے میں بیٹھا ہوا وہ مجرم یا سزا کا منتظر، وہ رات کو دیکھ کہے گا یہ جزامی رات ہے، صبح تو مجھے پھانسی پہ چڑھنا ہے۔ تو اب یہ جزامی رات کہنا کوئی وہ نہیں ہے، بہترین لسانیاتی جو شعور کا نمائندہ ہے، کہ رات میں روشنی کے پیچز ہوتے ہیں، تو وہ ان پیچز کو کہہ رہا ہے کہ یہ جزام کے دھبے ہیں، یعنی نیگیٹو ہو کر رات کو یہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور رات کو گویا اپنے ایک مطلب یہ کہ اپنی کسی کیفیت، کسی تصور اور تخیل کے اظہار کا ذہن سے بڑھ کر جو ہے وہ نمونہ بنایا جا سکتا ہے، کہ رات زیادہ بڑا برتن ہے میرے دماغ سے، مطلب یہ بھی جتایا جا سکتا ہے۔ تو کچھ بھی مطلب کہ ماورائی رات، کہ رات میں ایک ماورائی وہ رنگ ہوتا ہے نا، تو اب یہ ماورائی رنگ جو ہے وہ سریت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ عرفانی بھی ہو سکتا ہے، یہ الوہی بھی ہو سکتا ہے، جو کہلوا سکتا ہے الوہی رات، اور یہ محض جو ہے وہ جیسے ایک شاعرانہ تخیل میں موجود جو ٹرانسینڈنس ہے پراسراریت کے ساتھ، اس کا نمائندہ بھی ہو سکتی ہے یہ رات، ماورائی رات ہے۔ ایک آدمی ہے، اس سے پوچھا آپ نے کہ بھئی وہ بازار میں گھوم رہا ہے، وہ کارخانے میں ملازم ہے زباں داں، تو اس سے پوچھا کہ بھئی رات
کو کچھ عنوان دو، تو وہ کیونکہ اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی، اس کو سکون کی ضرورت ہے، وہ مل ہی نہیں رہی، پہلے لوگ رات بھر تھوڑی جاگتے تھے، تو وہ بیچارہ سو ہی نہیں پا رہا، کچھ شور مچا ہوا ہے۔ اب وہ رات کو دیکھ کے جھنجھلا کے کہتا ہے، جس میں ترسنا بھی شامل ہے، جس میں رات سے شکایت اور محبت دونوں داخل ہے، کہ شور مچاتی رات، گونجتی رات۔ گونجتی رات کو اگر آپ محسوس کریں صرف لفظوں کو، ان کے بالکل لغوی مفاہیم میں رکھتے ہوئے، تو آپ کو رات سے وابستہ ایک نیا احساس مل سکتا ہے، رات سے منسوب اب تک کے احساسات میں کسی نئے احساس کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ گونجتی رات۔ اب رات سے خاموشی جو ہے وہ مخصوص ہے، سکوت، سناٹا۔ اس پس منظر میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی کارخانے میں بیٹھا اونگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، کہاں کی خاموش رات، یہ تو گونجتی رات ہے۔ اب اس میں یہ کہ یہ گونجتی رات میں نے گویا پرسنلائز کر لی ہے، رات، اتنی بڑی رات کو میں نے پرسنلائز کر لیا، تو اس سے پیدا ہونے والی اس وقت کی شکایت اس کی تعظیم میں رکاوٹ نہیں بنتی اور خود اپنی بے بسی میں بھی کمی لاتی ہے۔ تو خیر اس طرح جیسے غیر زمانی رات۔ تو اب دور جدید جب آیا، ایک جدید دور ہے، اب اس کی ڈیفینیشن سبھی جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں ہے، کلاسیکی پھر ایک جدید۔ وہاں زبان، اس سے حاصل ہونے والے اوصاف، ذہن اور زبان کے تعلق میں کچھ پرانی نسبتوں کا غائب ہو جانا، کچھ نئے نسبتوں کا جبراً پیدا ہو جانا، یہ سب ملحوظ رہے۔ تو اب جدید پرسپیکٹو سے، جدید لنگوسٹک پرسپیکٹو سے، رات کو جیسے ہم کہنا چاہیں، بھدی رات، 1945، وہ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، یہ سب دور جدید میں ہیں۔ تو اب آپ پہلی جنگ عظیم کے یورپ میں ہیں، دوسری جنگ عظیم کے یورپ میں ہیں، یعنی جہاں طاقت بھی بہت ہے، علم بھی بہت ہے، ایک تہذیبی سوفسٹیکیشن بھی بہت ہے، اور ترقی بھی اس زمانے کے اعتبار سے ناممکن حد کو پہنچی ہوئی ہے، اور بربادی جو ہے، بربادی کا ایک لمحہ 100 برس کی ترقی کو کھاتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے اسے۔ تو اب اس کی رات کیا ہوگی؟ لرزتی رات، شور مچاتی رات، بھدی رات۔ بھدی رات کریٹو فریز ہے، دلدلی رات، کہ رات کالی دلدل کی طرح ہے جس نے ہمیں اپنے اندر دھانس رکھا ہے۔ ویتنام کی جنگ میں کسی امریکی سپاہی سے پوچھتے نا تو وہ بالکل تصدیق کرتا، دلدلی رات تم نے تو ایسے ہی اڑائی ہے، ہم نے تو بسر کی ہیں۔ تو اندھیرا دلدل کی طرح ہوتا ہے، اس میں ہم دھنسے ہوئے ہیں۔ بیچاری رات، کہ اس رات کو ہر نورانیت سے محروم کر دیا گیا ہے پولیوشن کے ذریعے سے۔ اس رات کو اپنا چہرہ جو ہے وہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا گیا، تو یہ بیچاری رات ہے۔ چمنی کے دھوئیں سے کالی رات، یہ بیچاری رات ہے، جس کے چاند بھی کملا گئے، جس کے ستارے بھی مرجھا گئے۔ ٹوٹی پھوٹی رات، مطلب یہ اب ایران سے جا کے پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ یہ بالکل ہم نے دیکھی ہے، ٹوٹی پھوٹی رات۔ تو وہ میزائل چل رہے ہیں، ادھر سے آئرن ڈوم وہ اڑ رہا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رات کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، شیطان رات کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ تو ٹوٹی پھوٹی رات، کمزور رات،
اس کو بھی محسوس کر کے دیکھیے. کمزور رات. آج کی راتیں باطن سے مناسبت میں ویک پڑتی جا رہی ہیں، یا آج کا باطن اتنا معمولی ہو چکا ہے کہ کائنات میں باطن کا استعارہ بھی اسی کی مناسبت سے کمزور سا رہ گیا ہے. یعنی راتیں بھی ویسی ہی دھندلی ہو گئیں جیسے آدمی کا باطن جو ہے وہ کملا گیا ہے. تو یہ کمزور رات، خلائی رات، اس مطلب یعنی رات کو زمین کے مطلب زمین کی جو وہ کے تلازمے سے نکال لی. خلائی رات، پتھرائی ہوئی رات. کبھی غور کیجیے آپ کہ جدید راتیں جو ہیں، یعنی کہ انڈسٹریل ایج کی جو راتیں ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ کینوس، کالا کینوس جو ہے اس میں دراڑیں سی پڑی ہوئی ہیں. یعنی پتھرائی ہوئی رات ہے، کسی بھی طرح کی کوئی سگنیفیکنٹ حرکت اس میں نہیں ہے، کسی بھی طرح کی وجودیت اس میں ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کو میں اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکوں. یعنی رات بالکل جیسے ہم سے لاتعلق رات. تو نکیلی رات، یرقانی رات، یہ میں نے عزیز حامد مدنی کے ہاں سے جیسے نکالا ہے. یہ خود بھائی یہ خود ہی لکھیں، یہ کوئی چوسر سے پوچھ کے تھوڑی لکھیں، لیکن یہ یرقانی رات کا خیال آیا تھا. عزیز حامد مدنی صاحب کی ایک نظم ہے رات وغیرہ، شہر کی رات غالباً، تو اس میں ہے کہ چاند یرقاں زدہ مریض کی آنکھ، انڈسٹریل ایج کی رات کے چاند کو بے مثل تشبیہ دی. تو وہاں سے وہی جیسے مصرع میرے ذہن میں گونجا تو میں نے کہا اس سے تو یرقانی رات بھی بن سکتا ہے. تو یرقانی رات. تو جدید دور اداسی کا دور تھا، یعنی کہ انسان کے لیے اداسی کا جیسے ایک اداسی کا دور تھا. تو اب مابعد جدید جو ہے وہ آزادی کا دور ہے، کسی بھی ذمہ داری کے احساس سے خالی آزادی. تو اب یہ مابعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرن تھیمز آپ پڑھ لیجئے، تو وہ جتنا بھی آپ کے ذہن میں ہو نا، تو آپ اس کو جیسے وہ کریں گے، یہ مطلب آپ کو عجیب نہیں لگے گا یا الٹپ نہیں لگے گا. کافکا سے پوچھا جاتا ہے، کافکا پوسٹ ماڈرن ایرا کا نہیں ہے، لیکن پوسٹ ماڈرن ایرا کافکا کو جیسے اپنا معماروں میں شامل کرتا ہے. کافکا سے پوچھے یار رات کو ذرا بتا دیجیے. اب یہ کافکا جیسے ہمارا خیالی کافکا، یہ اب رات کو اوصاف دے رہا ہے. لجی رات، میٹامورفوسس والا کافکا، وہ کہہ رہا ہے لجی رات، بھونکتی رات، بھینگی رات، موٹی رات، فربا رات، شکن آلود رات. بیکٹ سے پوچھتے، سیموئل بیکٹ جو پوسٹ ماڈرن ادب کا بادشاہ ہے، تو اس سے پوچھتے حضرت آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے. اب یہ ہمارا وہ خیالی بیکٹ یہ اوصاف دے رہا ہے رات کہ سوالیہ رات، جوابی رات، چڑچڑی رات، محمل رات. اب اس کی مطلب یہ کہ تفصیل میں آپ ہی لوگ جائیے گا، مجھے تو یہ کیونکہ میں نے خود ایک رو میں لکھی ہیں تو میں تو اس پہ صبح تک بول سکتا ہوں کہ مجھ پہ کیا کیا اس سے مرتب ہو رہا ہے، لیکن اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ ان نئے جو امید ہے کہ یہ زیادہ تر ایڈجیکٹوز نئے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ کوائن ہوئے ہیں.
تو جو بھی آپ کو ان میں سے ایسا لگے کہ یہ تو میں نے آج دیکھا، آج سنا، تو اس کو انٹرنلائز کیجئے، اس کو پرسنلائز کیجئے اور پھر اس پر اضافے کیجئے، یعنی اس نئے وصف کو جیسے جذب کر کے اس میں نئی نئی اور چیزیں پیدا کیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک ایکسپینشن آف آئی ایم نیس جو بہت ہی بڑی بات ہے، آدمی کا سب سے بڑا امتیازات میں سے ایک ہے، کوئی شے ہمارے برابر نہیں ہے اس پہلو سے کہ ہم ایکسپینشن آف آئی ایم نیس پر قادر ہیں، اس کے طالب ہیں، تو اور ایک ڈائلیکٹیکل ایکسپینشن آف سیلفلیس کیا نام ہے، آئی ایم نیس، تو اس پہلو سے ذرا اس کو دیکھیے گا تو اس میں یوں لگے گا کہ تخیل یعنی کہ فارمز کو غیر واقعی بنانا، خارجی فارم کو ذہنی کینوس پر پینٹ کرنا اس سے مختلف کر کے، تو یہ دیکھیں کتنا متحرک ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے احساسات میں بالکل بے لچک نہایت محدود ہو گئے ہیں، تو ہمارے احساسات پہ جو ایک گھٹن سی طاری ہے وہ ٹوٹ جائے گی، آپ کو ایسا لگے گا کہ نئے نئے احساسات میرے اندر پیدا ہو رہے ہیں اس عمل کا حصہ بن جانے کے نتیجے میں، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ہمارا دماغ طرح طرح کی روشنیوں سے روشن ہو اور ہمارے احساسات جو ہیں وہ بالکل ایک کھلکھلاتے ہوئے باغ کی طرح ہوں، جس کو ہر نئی اگلی نظر سے دیکھو گے تو اس میں شادابی، ایک نئی شادابی کا اضافہ دکھائی دے گا، تو بڑھتی ہوئی شادابی کو اسی طرح بڑھتے ہوئے احساس شادابی سے ہم آہنگ رکھنا، یہ ہماری نہیں، ہماری کیا ہر دور میں انسان کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے رہی ہے، اور ہم تو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، تو یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب ہم زیادہ ایڈجیکٹیوز جانتے ہوں گے، ہمیں زیادہ ایڈجیکٹیوز کی مطلب ہمارے حافظے میں ہوں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ لفظ آپ کو کیسے اپنے اندر جیسے ڈائیونگ کرنے کی تربیت دیتا ہے، دیکھیے گا آپ تو، اور اس کا اندر اور اپنا اندر ایک سا لگے گا، تو وہ جو لفظ مجھے زیادہ مکمل، زیادہ حقیقی اور زیادہ متحرک رکھتا ہے، تو یہ سب کرنے سے ہوگا، اور کرتے رہیں تو مجھے نہیں، جو نوجوان ہیں نا، یہ واقعی اس میں تھوڑا تھوڑا وقت روز اس ایکٹیویٹی میں دیا کریں، اپنے اپنے آبجیکٹس منتخب کریں، تو انہیں واقعی یہ لگے گا کہ ہمارے اندر جیسے ایک جمود سا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹنے لگا ہے، اور انہیں پہلی مرتبہ یہ اندازہ ہوگا کہ میں کس انفرادیت کا طالب ہے اور کون سی انفرادیت میں ہوں کہنے کے لیے درکار ہے، وہ اللہ چاہ تو حاصل ہوگی۔ اگلی مرتبہ ہم بتائیں گے کہ صفت کی دو قسمیں کر لیتے ہیں، کہ ایک جمالیاتی پرسپیکٹو سے ایڈجیکٹیوز بنائیں اور دوسرے اخلاقی یا اسپریچول پرسپیکٹو سے، تو پھر تیسرا ایک اور آئے گا، وہ بالکل آخر میں ہم کریں گے، وہ ہے وجودی آئیڈینٹی کے تصور سے، لیکن وہ آخری ہے، وہ ابھی شاید کچھ نشستوں بعد اس کی نوبت آئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تو آپ لوگ دعائیں دو گے اگر اس مشق میں سنجیدگی سے شریک رہے تو۔